أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ آل اعراف کی 58 نمبر آیت پہ ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں سے آگے انبیاء کے کس واقعات شروع ہوتے ہیں۔ یہ پیچھے تو مطلب بنی اسرائیل کا زیادہ ذکر تھا، اسی طرح انبیاء کے نام آئے ہیں، لیکن یہاں سے وہ انبیاء کے جو واقعات ہوئے، یعنی کہ جو وہ آئے، پھر انہوں نے جو دعوت دی، اور یہ تو خیر قرآن میں کافی دفعہ یہ واقعات ہیں، لیکن یہاں خاص طور کے اوپر اس صورت میں کچھ اس طرح یہاں جو بیان ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے کون تھے، پھر اس کے بعد کون تھے، پھر اس کے بعد کون تھے۔ ان میں صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں سے شارٹ کیا گیا، باقی تقریباً سب کو باروٹین، یعنی کہ اس کے بعد کون آیا، وہ بعد میں کون آیا، یہ ایک روٹین ان کی جو بڑی بہترین بیان کی گئی کہ پہلے جو وہ نوح علیہ السلام تھے، اس کے بعد پھر عاد کی قوم ہوئی، ہود علیہ السلام کی قوم، اسی طرح پھر صالح علیہ السلام کی قوم ہوئی وغیرہ۔ تو یہاں سے وہ واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم بھیج چکے تھے، یعنی کہ ہو چکا یہ واقعہ کہ اللہ پاک نے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، تو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے آ کر جو دعوت دی وہ یہ کہ غلامی کرو، اے قوم غلامی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ علاوہ اس کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو میں خوف میں ہوں تمہاری وجہ سے بڑے عذاب کے دن سے، یعنی کہ وہ دن تو آنے والا ہے، وہ یہ انبیاء علیہ السلام کو تو اس کی خبر دی گئی، تو وہ اس سے خوفزدہ ہوں کہ وہ آئے گا، اور لازم بات ہے آپ اگر نہیں مانیں گے تو آپ کو اس میں شمار ہو گئے۔ یہ دیکھیں نا، خیر خواہی تھی وہ جو کر رہے تھے اپنی قوم کی۔ تو دعوت کیا تھی کہ یہ کہ آپ غلامی کریں اللہ کی۔ قال الملأ من قومه، تو کہنے لگے ان میں سے جو سردار تھے ان کی قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں گمراہ میں، یعنی کہ یہ ان کی قوم کے وہ جوابات جو ان کو ملے، ان میں سے پہلا یہ تھا کہ ہم آپ کو جو دیکھتے ہیں وہ گمراہوں میں، کھلی گمراہی میں۔ قالا، فرمایا یا قوم، اے قوم، لیس بی دلالت، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو ہوں رسول طرف سے، اپنے رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس رسول ہوں میں تو۔ ابلغکم، پہنچاتا ہوں، رسالت ربی، اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کی رسالت کو جو اس نے دے کر بھیجا ہے مجھ کو، یعنی کہ وہ پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور یہ کہ تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ پاک نے ان کو بذریعہ وحی، ان کو غیب کی وہ جو خبریں جو اللہ پاک جو باقی نہیں، جس طرح قیامت کی خبر تھی اس طرح بھی ان کو تو نہیں پتہ تھا، تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو وہ علم دیا تھا۔ تو فرمایا آوا عجیب تم،
کیا تم کو عجیب لگا ان جاءکم ذکر من ربکم، یہ کہ آ گئی ہے یاد دہانی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ اللہ پاک نے مجھ کو بھیج دیا تو وہ یاد دہانی تم کو کرائی جا رہی ہے، تو کیا تم کو یہ چیز بری لگی؟ الا رجول منکم لینذرکم، یعنی کہ یہ جو اللہ پاک نے یاد دہانی بھیجی ہے اوپر ایک انسان کے، تم کو یہ بات عجیب لگی کہ ایک انسان کے اوپر یہ یاد دہانی آئی تاکہ وہ اطلاع کرے تم کو، والے تتقو، تاکہ تم پرہیزگاری کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں جو اہم چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ جو بھیجے گئے یاد دہانی دے کر، اس سے مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں اور تاکہ ان کے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ پاک تو رحم فرمانے والا، اللہ پاک نے تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ تو اللہ پاک کی مہربانی تھی تاکہ وہ اس کے اوپر چل پڑیں، اور ان کے لیے یہ تو اللہ کی ایک مہربانی ہوگی ان کے لیے نا، اس کے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ان کے اوپر رحم کیا جائے۔ تو لہذا فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو جھٹلایا انہوں نے اسے تو نجات دی ہم نے ان کو اور جو ساتھ ہوئے ان میں، ان کے بیچ کشتی میں۔ یہ کشتی تھی، وہ کشتی بنائی گئی، یہ انشاءاللہ باقی واقعات میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ہیں ان میں کافی دفعہ یہ باتیں آئیں گی۔ تو ان کو وہ کشتی کا حکم ملا، اور کشتی میں پھر انہوں نے ان کو بٹھایا، وہ جانوروں کو جوڑے جوڑے بٹھانے کا حکم ہوا۔ یہ باتیں قرآن میں بھی ہے اور اسی طرح تورات میں بھی ہیں، بائبل میں بھی ہیں، وہاں بھی اسی طرح کے ذکر ہیں کہ انہوں نے کشتی بنائی اور باقاعدہ اس میں پھر جوڑے جوڑے سوار ہوئے۔ اس میں کچھ تھوڑا سا اور زیادہ ہے کہ وہ جب کشتی میں بیٹھے تو پھر انہوں نے ایک پرندے کو بھیجا، کافی ٹائم وہ اڑتا رہا، وہ واپس ہی نہیں آیا۔ اسی طرح پھر انہوں نے دوسرے کو بھیجا بعد میں، تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ زمین خشک ہے، پھر بعد میں جناب مطلب وہاں سے پھر اللہ کا کر مطلب وہ جو اس تورات میں ہے۔ خیر، یہاں جو بیان ہوا کہ وہ سب کو اللہ پاک نے فرمایا بچا لیا جو کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان سب کو جنہوں نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ قوم تھی، وہ لوگ تھے اندھی قوم تھی، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ نوح علیہ السلام 950 سال ان کی عمر تھی، یہ جو تورات میں آتی ہے 950 سال۔ یہاں بھی قرآن میں بھی 950 سال کا ذکر ہے، تو 950 سال وہ ان میں رہے، تو ان میں سے کتنے لوگوں کو کتنی تبلیغ کی، یہ خیر تورات میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 600 سال تک انہوں نے وہ تبلیغ کی۔ اس کے بعد پھر وہ طوفان آیا، اس کے بعد پھر باقی جو زندگی تھی انہوں نے وہ دوسری جو بچے لوگ ان کے ساتھ جو گزری، اللہ عالم۔ قرآن میں بھی کوئی 950 سال کی بات ہے، انشاءاللہ وہ بات آئے گی، جب قرآن آیت آئی تو وہاں بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور طرف عاد کی قوم، یہ ایک عاد تھی قوم، ان کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ یہ قوم کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا، ان کے قد و کاٹ جو یہاں تفسیروں میں بیان ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ایسے قد و کاٹ کے دنیا آج ملی بھی ہیں، جن کے ہڈیاں ملی ہیں، بہت بہت لمبے قد اور بہت بہت بڑے جسم ان کے، اور ان کو اللہ پاک نے جو ہوا کے ساتھ بھیجی اور ہوا سے ان کو مطلب ان کو جو سزائیں ملی، تو یہ انشاءاللہ واقعات چلتے رہیں گے۔ تو یہاں فرمایا وہ جب آئے تو قالا، انہوں نے بھی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اے قوم غلامی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیا تم پرہیزگاری نہیں کرو گے؟ قال الملأ الذین کفروا، تو کہنے لگے ان میں سے جو سردار تھے جنہوں نے انکاری کی تھی،
جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو نری بیوقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم سوچتے ہیں، ہمارے خیال میں ہے کہ آپ جو ہیں وہ جھوٹے، یعنی کہ انہوں نے ان کو اس طرح جھٹلایا۔ تو فرمایا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی بیوقوفی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو ہوں رسول بھیجا ہوا اپنے رب کی طرف، رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالت ربی وانا لکم ناصح امین، تاکہ پہنچا دوں اپنے رب کی رسالت تم تک، یعنی کہ اس کا پیغام رسال کر دوں تم تک، اور میں ہوں تمہارے لیے ایک خیر خواہی کرنے والا، امانت دار، امانت داری سے تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یعنی کہ ان کی قوم کے بھی یہی جواب تھا انہوں نے جو دیا۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا عجیب لگا یہ کہ تمہارے پاس آیا ذکر، تمہاری یادہانی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک مرد کے پاس تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو اطلاع کرے۔ کیا تم کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے؟ اسی طرح کا جس طرح انہوں نے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ وَاذْكُرُوا، یہاں وہ بات آ گئی جو میں نے شروع میں کہی تھی، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب بنایا تھا اللہ پاک نے تم کو خلیفہ بعد قوم نوح کے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو عاد تھے وہ نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور زیادہ دیا تخلیق میں تم کو، یعنی کہ ان کو تخلیق میں ان کو زیادہ دیا پھیلاؤ، تمہاری تخلیق میں تم کو زیادہ دیا پھیلاؤ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پس یاد کرو نعمت اللہ کی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ پاک کی یہ نعمتیں ہیں نا، کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اتنے بڑے بڑے قد کاٹ دیے تھے، اتنا سب کچھ دیا، تو اور بھی آئے گا انشاءاللہ، باغات بھی دیے، سب کچھ دیا تھا ان کو، تو وہ نعمتوں کا شکر ادا کرو اللہ کی کا، تاکہ تم فلاح پاؤ، یاد کرو ان کو۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو یہ بات لے کر آئے ہو، کیا یہ بات لے کر آئے ہو کہ ہم غلامی کریں اللہ کی جو ایک کی، یعنی کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، بندگی غلامی کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی غلامی کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ، پس لا ہمارے اوپر جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ جن کی دھمکی دے رہے ہیں وہ آپ لے آئے، یعنی کہ وہ تو آپ ان کو عذاب کی وہ بتا رہے تھے نا کہ اب عذاب کا، تو وہ انہوں نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ ہم تو اس سے ڈرا رہے، آپ لے آؤ، نہ ڈر ہو کر انہوں نے اس طرح کے جواب دیے۔ ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اگر تو آپ سچے ہیں تو آپ لے آئیں، انہوں نے کہا کہ آپ جس سے جو وعدہ ہم سے کر رہے ہیں، یعنی کہ جو دھمکی ہم کو دے رہے ہیں۔ قالا، کہنے لگے، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، بے شک یعنی کہ ثابت ہو چکی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب تمہارے اوپر ثابت ہو چکی۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم بحث کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، جس کی نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی دلیل، یعنی کہ ایسے ناموں کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، ایسے ناموں کی تم سے مجھ سے بحث کر رہے ہو جو تم نے خود اپنی طرف سے رکھ لیے، جن کو معبود انہوں نے بنایا ہوا تھا۔
फंतज़िरू, बस इंतज़ार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, तो मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फ़अनजयनाहु, बस निजात दी हमने उसे, वल्लज़ीना मआहु, और जो उनके साथ थे, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत से, अपनी तरफ से जो रहमत के साथ, वक़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और काट डाली जड़ हमने उनकी जो जुठलाते थे हमारी आयतों को। ये अल्लाह पाक ने उनको उनकी ये बदफेली का यानी कि इनकारी का अल्लाह पाक ने उनको ये सज़ा दी। वमा कानू मुमिनीना, और वो नहीं थे ईमान लाने वाले, नहीं थे मोमिन। तो ये तो हो गए आद। उसके बाद फिर फरमाया व इला समूद अखाहुम सालिहन, समूद भी है ये कौम थी, ये भी उनके बाद हुई जिनमें अम्बिया आए। अल्लाह पाक ने फरमाया और तरफ समूद की उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। सालेह काला, उन्होंने फरमाया या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ए कौम गुलामी करो अपने रब की, तुम्हारे रब की नहीं है कोई इलाह उसके अलावा। उन्होंने भी वही पैगाम दिया जिस तरह के दूसरों ने पैगाम दिया था। तो क़द जाअतकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम, आ चुकी है वाज़िया निशानी, यानी कि वाज़िहात आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये है ऊँटनी अल्लाह की, यानी कि अल्लाह पाक ने एक मौजज़ा के तौर के ऊपर उनके लिए ऊँटनी भेजी थी। तो ये भी बाद में आयतों में आएगा कि ये भी अल्लाह पाक ने उनके लिए आजमाइश के लिए रख छोड़ी थी, क्योंकि लाजिम बात है वो अल्लाह पाक ने फरमाया नाफरमानियाँ करते थे, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए आजमाइश में उनको डाला। तो उन्होंने कहा फरमाया कि ये आ गई है तुम्हारे पास अल्लाह की ऊँटनी, लकुम आयातन, यह है तुम्हारे लिए निशानी। फज़रूहा ताकुल फी अर्दिल्लाह, बस छोड़ दो इसको कि खाए वो बीच ज़मीन में अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की ज़मीन में से वो खाए चरे, इसको आप बिल्कुल छोड़ दो। वला तमस्सूहा बिसूइन, और मत छुओ उसको बुरी नीयत से। फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीमुन, पसार नहीं तो आ लेगा तुमको अज़ाब दर्दनाक। ये चूँकि उनके लिए आजमाइश थी, तो उनकी आजमाइश इसमें रखी गई कि वो ऊँटनी जो थी उसको आप छुओ नहीं, छोड़ दो उसको, बस खाए पिए। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों जो कौल मिलते हैं उसमें से इस तरह के हैं कि वो पानी की बारी रखी गई थी उसकी, और पानी वो बहुत ज़्यादा पी लेती थी, तो लिहाजा उसकी और भी बहुत सारी वो कौल आते हैं। लेकिन जो कुरान में जो बयान है कि वो ऊँटनी थी, तो उनको उसकी जांच के लिए रखा और उनको कहा गया था कि इसको कोई छुए नहीं बुरी नीयत से, नहीं तो आपको अज़ाब आ लेगा। और उन्होंने साथ ये भी फरमाया वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बाद आद, वही बात कि आद के बाद याद करो कि इज़ अल्लाह जब बनाया, अल्लाह पाक ने जब बनाया तुमको खलीफा बाद आद के, कौम आद के बाद, वबव्वअकुम फिल अर्दे, और फैलाया तुमको ज़मीन में, तत्तखिज़ूना मिन सुहूलिहा कुसूरन व तनहितूनल जिबाला बयूतन, कि पकड़ते हो तुम अपनी यानी कि उस सहूलत के लिए नरम मिट्टी को, अपने पकड़ते हो तुम उस नरम मिट्टी को महल बनाने के तराशने के लिए, और तराशते हो उसमें यानी कि महल पहाड़ों में अपने घरों यानी कि घर बसाने के लिए। फ़ज़कुरू, और याद करो, आला अल्लाह, अल्लाह पाक की उन नेमतों को, वला तासौ फिल अर्दे मुफ़सिदीना, और मत फिरो सख्त फसाद ढूंढते हुए बीच ज़मीन में मुफ़सिदों की तरह, फसाद करने वालों की तरह। तो ये उनको, चूँकि वो लोग जो बनाते थे वगैरह पहाड़ों में अपने घरों को,
ویسے تو پیغمبر بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بھی قرآن میں یہ بات بیان کی گئی کہ آپ کو سب پیغمبروں کے حالات نہیں سنائے گے۔ پیغمبر اللہ جانتا ہے کتنے ہوئے، حدیثوں میں جو بات آتی ہے اس کے علاوہ، لیکن اللہ پاک ہی جانتا ہے پیغمبروں کی تعداد کتنی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہر قوم کی طرف پیغمبر بھیجا، تو لہٰذا قرآن میں بہت چند کے اذکار ذکر ہیں، لیکن قرآن میں جن پیغمبروں کے واقعات گنے گئے ہیں، یعنی کہ ناموں کے علاوہ، کہیں تو ایسے ہیں جن کے خالی نام آئے ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جن کے جو انہوں نے آ کر کہا اور پھر جو ان کی قوم نے جواب دیے اور جو پھر ان کے اوپر عذاب آیا، وہ چند ایسے ہیں، ان میں سے چند یہاں جو بیان ہو رہے ہیں۔ یہ سب جتنے بھی جن کے یہ ذکر ہیں تھوڑے بہت، یعنی کہ ان کی قوموں کے وغیرہ، ان اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان سب کے نشانات آج بھی زمین میں موجود ہیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو ان کی وہ کشتی تھی، آج بھی وہ کشتی زمین میں ہے۔ فرعون کی بات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہت ساری نشانیاں آج بھی زمین میں ہیں۔ اسی طرح فرعون کی لاش آج بھی زمین میں ہے۔ اسی طرح یہ جو عاد وغیرہ ہیں، ان کے جسم آج بھی زمین سے مل رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو صالح کی قوم تھی، وہ اپنا بناتے تھے، گھر بناتے تھے، علیہ السلام کی قوم، وہ جو گھر بناتے تھے وہ آج بھی زمین میں موجود ہیں۔ آج بھی دنیا جا کر دیکھتی ہے ان کو، ایسے گھر ہیں جن کو وہ محل کی طرح بناتے تھے۔ تو اسی طرح یعنی کہ ان قوموں کے یہ واقعات آج بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے بھی وہ کھنڈرات آج بھی، سدوم اور گمورہ کی بستیاں جو ہیں وہ آج بھی ہیں، وہاں دنیا جاتی ہے، دیکھتی ہے ان کو۔ تو یہ نشانات جن کے موجود ہیں، یہ زیادہ تر ان کے واقعات بیان ہوئے قرآن میں اس طرح۔ تو فرمایا قال الملأ الذین استکبروا، تو کہنے لگے جو ان کے سردار تھے جو تکبر کرتے تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان سے جو ضعیف تھے ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے ان کے اوپر، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح جو ہے وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے؟ یہ یعنی کہ ان سے وہ سوالیہ بیان کیا انہوں نے ان سے ضعیفوں سے، جو متکبر تھے وہ ضعیفوں سے سوالیہ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو واقعی، یعنی کہ تم کو یقین ہے کہ جو صالح علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، قالو، کہنے لگے، انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہم تو وہ جو دے کر بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے، وہ ضعیفوں نے ان کو یہ جواب دیا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا، قال الذین استکبروا، تو کہنے لگے وہ جو متکبر تھے، جو تکبر کرتے تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم تو اس کے اوپر جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تو جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو اس کے انکاری ہیں۔ وہ بولے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَاتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے کاٹ ڈالا اس ناکہ کو اور سرکشی کی اب امر اللہ سے، یعنی کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے وہ حکم عدولی کی۔ وقالو، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، تو کہنے لگے، اس کے بعد یہ دیکھیں ان کی وہ جرت دیکھیں، بعد میں وہ کہنے لگے کہ صالح لے آؤ ہمارے اوپر جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے، اگر تم مرسلین میں سے ہو، اگر تم واقعی رسول ہو تو لے آؤ ہم پر جس کی دھمکی دیتے تھے ہمیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آ کر پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ پھر ہو گئے، یعنی کہ وہ بالکل ہی رہ گئے، اوندے پڑے اپنے گھروں میں، بالکل اوندے پڑے رہ گئے، ان کو کوئی یعنی کہ وہ
نہیں ہو سکا ہلنے جلنے والی بات بھی. فتولا یعنی کہ وہ زلزلے سے بالکل ہی گرے پڑے رہ گئے. فتولا عنہم پس وہ پھرے ان سے وہاں سے. وقال اور کہنے لگے یا قوم اے قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی میں تو پہنچا چکا ہوں تمہارے رسالت اپنے رب کی. ونصحت اور خیر خواہی کی لکم تم لیے تمہارے. ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ وہ ہو جو نہیں پسند کرتے تھے خیر خواہوں کو. یعنی کہ یہ جب صالح علیہ السلام نے وہ سب ادھر سے ویسے جیسے گھومے تو اس وقت انہوں نے یہ ان کو اطلاع دے دی تھی کہ بھائی میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی, تم ہی نہیں پسند کرتے تھے خیر خواہوں کو. تو فرمایا والوتن اور لوط علیہ السلام, یہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. ان کا ذکر بھی تورات میں بھی آپ کو ملے گا. یہ باقی جو انبیاء گزرے یہ جس طرح عاد اور سمود, ان میں سے ارم کا نام تو انبیاء تورات میں آتا ہے ارم, کیونکہ قرآن میں بھی بتایا گیا ان کو ارم کہتے تھے. یہ ارم ان کے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو بیٹے جو جن کے نام تورات میں آتے ہیں 3 بیٹے, ان میں سے وہ نسل تھی. ان کو ارم یعنی کہ ارم ایک ان میں سے بیٹوں کے میں سے ایک بیٹے کا نام ارم تھا, تو اس کی یہ نسل یہاں کیونکہ قرآن میں ایک جگہ ان کو ارم کا لفظ بولا گیا اس وجہ سے وہاں بھی ارم کا لفظ ملتا ہے. تو لیکن نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر میں نے تو الحمدللہ نہیں پڑھا اس میں تورات میں, شاید کسی جگہ سے میری نظر سے اوجھل ہوا ہو, یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کا اپنا حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی اسی طرح تورات میں موجود ہے. اور فرمایا وقال ولوطن اذ قال, اور لوط علیہ السلام کو جب کہا لقوم ہی اپنی قوم سے آتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, کیا تم انہوں نے یعنی کہ اپنی قوم سے کہا کیا تم آتے ہو فاحشت کی طرف, سبقت کی تم نے یعنی کہ فاحشت کی طرف جو سبقت سے آتے ہو تم, بہا من نہیں سبقت کی یعنی کہ نہیں کوئی آیا اس طرح تمہاری طرح کوئی بھی پورے عالم, یعنی کہ جس طرح تم آتے ہو اس فاحشت کی طرف اس طرح تو کوئی بھی نہیں آیا. یہ ابھی جو کہا گیا ان کی قوم, تو یہ اگر آپ تورات میں پڑھیں تو یہ حضرت لوط علیہ السلام ایک گاؤں تھا, ایک وہ شہر تھے سدوم اور گمورہ جہاں وہ رہتے تھے, تو وہ ان کے جہاں وہ رہتے تھا انہی کو ان کی قوم کہا گیا. حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے, وہ آئے تھے لیکن وہ وہاں سے پھر علیحدہ ہو گئے تھے, اس طرف چلے گئے تھے جہاں سدوم اور گمورہ کی بستیاں تھے, اور ابراہیم علیہ السلام علیحدہ رہ رہے تھے. وہ ادھر جدھر یہاں جس طرح آج اسرائیل ہے جہاں پھر فلسطین تھا پہلے, تو وہ اس ایریا میں رہ رہے تھے. تو خیر انکم لتأتون الرجال شہواتا من دون النساء, کیا تم آتے ہو مردوں پر شہوت لے کر علاوہ عورتوں کے, یعنی کہ مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو. تو یہ ایک ان میں عیب تھا وہ اس وقت, یعنی کہ جب ابھی انسانیت کی اتنی وہ چیز نہیں تھی ہوئی, اس سے پہلے اس طرح کا عیب نہیں پایا جاتا تھا. یہ ان میں پہلی وہ قوم تھی جس میں یعنی وہ عیب اس طرح کے عیب پائے گئے. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم قوم ہو جو حد سے گزرنے والی ہے, یعنی کہ یہ ایک انتہا ہے, حد سے آپ گزر رہے ہو. یہ چیز اللہ پاک نے آپ کے لیے لیگل نہیں کی, آپ کے لیے اللہ پاک نے عورتیں بنائی اور آپ مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو, تو یہ ایک لازم بات ہے, حد سے گزرنے والی بات ہے. وما کان جواب قوم ہی, اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا, مگر یہ کہ الا ان قالو, یہ مگر یہ کہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم, نکال دو ان کو تمہارے اس شہر سے, اس گاؤں سے,
انہم اناسن یتطہرون، یہ لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو پاک دامن قرار کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، لہذا ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا نکال دو یہاں سے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پس نجات دی ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی، کانت من الغابرین، مگر وہ کیونکہ وہ تھی پیچھے رہنے والے۔ ان کی بیوی کا قرآن میں بہت دفعہ ذکر آیا ہے، لہذا بار بار ان کا ذکر ہے، اور حتیٰ کہ ان کی بیوی کو گنا بھی گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ پاک نے فرمایا دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں اور دونوں اس کے کچھ فائدے نہیں، یعنی کہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ تو ان کی بیوی میں کیا وہ عیب تھا یا وہ کیا خامی تھی، اس کے بارے میں قول تو بہت سارے ملتے ہیں، تو لہذا اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ وہ پیچھے رہنے والی تھی، ان کو روک لیا گیا، وہ تو نہیں بچی، باقی جو ہے جو بچی ان میں جو تورات میں واقعہ آتا ہے اس میں اس طرح ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں وہ جو بچ گئی، 2 بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام جو بچے، اور تورات میں اس کے بعد جو نسل چلی لوط علیہ السلام کی، وہ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی بیٹیوں سے ان کی نسل پیدا ہوئی دوبارہ، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی بعد میں وہ ان کی بیٹیوں سے ان کی پیدا ہوئی، یہ وہ جو تورات میں لکھا ہے۔ تو فرمایا وَأَمْطَرْنَا، تو برسایا ہم نے عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے اوپر برسات، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھ لو کس طرح ہوا انجام مجرمین کا۔ تو وہاں جو برسات ہوئی اس کے بارے میں تو ہسٹری واقعات بھی ہیں، اور الحمدللہ قرآن اور بائبل میں بھی یہ واقعات بھی ہیں کہ اس میں وہ آسمانوں سے پتھر برسائے گئے جس میں آگ، جس طرح وہ آج بھی ہم کو پتہ ہے، یہ تو سائنٹسٹ بھی آگے بولتے ہیں کہ جب آسمان سے کوئی پتھر آتا ہے تو وہ آگ کی شکل پکڑ لیتا ہے، تیزی سے آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی برسات ان کے اوپر برسی، اور اس زمین کو بھی الٹا دیا گیا، وہاں آج بھی وہ سمندر ہے۔ تو خیر یہ اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لو کس طرح ہوا انجام پھر مجرمین کا۔ تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور طرف مدین کے، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ یہ مدین جو وہ ایریا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے، ان کو بھی وہاں شعیب ملے تھے، ابھی یہ وہی شعیب تھے، اللہ عالم، لگتا تو یہی ہے کہ یہ وہی شعیب علیہ السلام تھے، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی ایک تو بیوی تھی سارہ، اور دوسری وہ جو ان کی کنیز تھی مائی ہاجرہ، ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو بعد میں مائی سارہ سے بیٹے پیدا ہوئے وہ اسحاق علیہ السلام۔ لیکن ان کی ایک اور بیوی کا نام جو بائبل میں ملتا ہے کتورہ نام ہے ان کا، ان میں سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان میں سے ایک بیٹا مدین نام ان کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ مدین، اس کی نسل مدین میں سے ان کے شاید بیٹے ہیں، اللہ عالم، ان میں کافی ساری مطلب تحقیق، جو مدین نام ملتا ہے وہ ان کے وہ بیٹوں میں سے ملتا ہے جو اس کتورہ میں سے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ اے قوم غلامی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی بھی الہ تمہارا اس کے علاوہ، قد جاءتکم بینات من ربکم، آ چکی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضحات، فاوفوا الکیل، پس پورا کرو ماپ، والمیزان، اور تول، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹاؤ، یعنی کہ نہ کم کرو ان کی حق تلفی کر کے، یعنی کہ ان کی حق تلفی نہ کرو لوگوں کی ان کی چیزوں میں،
ہم ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ کرو فساد زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم خیر لکم، یہ ہے تمہارے لیے بہتر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن ایمان والے ہو تو تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھو ہر رستے کے اوپر، توعدون، وعدے دیتے ہوئے، تصدون، اور روکتے، عن سبیل اللہ، یعنی اللہ کے رستے سے، یعنی کہ تم ہر رستے کے اوپر مت بیٹھو، لوگوں کو وعدے دیتے، وعدوں کے بارے میں دھمکی دیتے مثال کے طور کے اوپر، یعنی کہ ان کو روکتے اللہ کے رستے سے، اس طرح مت کرو۔ من آمنا بہی، جو کوئی ایمان لائے، یعنی کہ جو کوئی ایمان لائے اس کے اوپر تم اس کو رستوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو مطلب دھمکیاں دے کر ان کو مت روکو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَاجًا، اور تلاش کرو اس میں کجی، یعنی کہ یہ کام مت کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب کوئی تم تھے تھوڑے سے، فَكَثَّرَكُمْ، پس بڑھایا اس نے تمہیں، فَانظُرُوا، پس یاد کرو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ یہ یاد رکھو، یہ دیکھیں، یہ پیچھے واقعات گزر چکے تھے جو ان کو پتہ تھا، خاص طور پر جو لوط علیہ السلام کی جو قوم کا واقعہ ہوا تھا وہ بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ بعد میں بھی کافی مشہور رہا، آج تک بھی وہ مشہور ہے الحمدللہ، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اس دور میں بھی، ان علاقوں میں بھی جو کافی سارے شہر تھے، وہ بہت سارا اس میں بھی وہ مشہور ہوا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ہے ایک جماعت جو ایمان لے آئی ہے اس کے اوپر جو بھیجا گیا ہوں ان کی طرف، یعنی کہ جو بھیجی گئی جو رسالت آئی ہے ان کی طرف، جو ایمان، ایک گروہ تو ہے وہ ان میں سے جو ایمان لے آیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ جو نہیں ایمان لایا، فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے ہمارے بیچ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا، فیصلہ فرمانے والی ذات اللہ کی۔ یہ ہر وقت ہر انبیاء کے دور میں یہی بات انہوں نے اپنی لوگوں کو بیان فرمائی، تو یہی جو انہوں نے ابھی یہ جو بیان فرمائی کہ لہذا فیصلہ تو آپ اللہ پاک فرمانے والا ہے سب سے بہتر۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہنے لگے جو سردار تھے ان میں سے جو تکبر کرتے تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، ہم تمہیں نکال دیں گے اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور جو لوگ ایمان لائے تمہارے ساتھ، من قریتنا، اپنے اس گاؤں سے، اپنے شہر سے، او یا لتعودن فی ملتنا، یا تم یہ کہ تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں، یعنی کہ یہ انہوں نے ان کے سامنے ایک رکھ دیا، سوال رکھ دیا کہ اگر ہم تو آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو، ساتھ والوں کو یہاں سے نکال دیں گے، نہیں تو آپ ہماری ملت میں لوٹو۔ قالا، کہنے لگے، اولو کنا کارہین، کیا میں اگر اس کو ناپسند بھی کرتا ہوں تب بھی، یعنی کہ اگر میں آپ کی وہ اس ملت کو ناپسند بھی کرتا ہوں تب بھی آپ چاہتے ہو کہ میں اس میں لوٹاؤں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تب تم میں نے باندھ دیا اوپر اللہ کے جھوٹ، ان ادنا فی ملتکم، اگر میں لوٹ آؤں تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب بعد اس کے کہ اللہ پاک نے مجھ کو نجات دے دی اس سے، یعنی کہ جس ملت کے اوپر تم، جھوٹی ملت کے اوپر جس کے اوپر تم ہو، اس سے تو اللہ پاک مجھ کو نجات دے چکا، تو اگر میں اب بھی لوٹ آؤں تو پھر تو میں نے وہ باندھ دیا اللہ کے اوپر جھوٹ۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہے میرے لیے، ان نعود فیہا، کہ میں لوٹاؤں اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ کہ چاہے اللہ جو میرا رب ہے، اگر میں رب ہی چاہے کہ میں آپ میں لوٹاؤں تو پھر تو میں نہیں کچھ کر سکتا، لیکن میں تو مطلب اس طرح نہیں کر سکتا کہ آپ کے جو چیز بری ہے اس، یعنی کہ جس سے اللہ پاک مجھے نجات دے چکا ہے، میں اس میں واپس چلا جاؤں۔
وسع ربنا کل شیء علما، اللہ پاک کی جو وسعت ہے میرے رب کی وہ ہر چیز کے اوپر ہے، اس کے علم سے، اپنے علم سے اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا، اپنے اس کی وسعت ہر چیز کے اوپر ہے اس کے علم سے۔ اللہ توکلنا، میں اوپر اللہ کی ہی توکل کرتا ہوں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب میرے فتح دے، کامیابی دے مجھے، بیننا و بین قومنا، بیچ میرے اور میری قوم کے، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہے سب سے بہتر فتح دینے والا، کھولنے والا۔ وقال الذین کفروا، تو کہنے لگے وہ جو کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے اتباع کر لی شعیب کی تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ ابھی ان کی قوم کے جو لوگ تھے وہ ان سے، جو ان کے وہ دوسرے تھے، ان سے کہنے لگے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آ کر پکڑا ان کو زلزلہ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے، وہ رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو وہ اس طرح تھے جیسے وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں، یعنی کہ اس طرح مٹے کہ جس طرح ان کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم خاسرین، وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا جنہوں نے، وہ پڑ گئے خسارہ پانے والے۔ ابھی یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ اس طرح مٹ گئے جس طرح ان کا کوئی نشان بھی نہ بچا، تو آج بھی ان کی وہ واقعی ان کے بارے میں کوئی چیز نشانی نہیں ملتی۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو پھرے وہ ان سے، وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہنے لگے اے قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، کہ بے شک پہنچا چکا میں تم پر، رسالت ربی، اپنے رب کی رسالت، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور خیر خواہی کی تھی میں نے تمہاری۔ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، تو کس طرح میں افسوس کروں اوپر قوم کافرین کے، منکر قوم یعنی کہ انکاری قوم کے اوپر میں کس طرح افسوس کروں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں بھی نبی مگر یہ کہ پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختیوں اور تکلیفوں میں، تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پکاریں اللہ کی طرف پلٹے۔ ثم بدلنا، بعد اس کے بدل ڈالا ہم نے، مکان السیئات الحسنات، بعد اس کی برائی کے اچھائی میں، حتی یہاں تک کہ افوا کالو، یہاں تک کہ وہ مٹ گیا، یعنی کہ وہ جو برائی ان کے پاس بھیجی تھی وہ ان کے ذہنوں سے بھی ختم ہوگی، یعنی کہ جو سختی ان کے اوپر رہی تھی وہ بالکل وہ بھول ہی گئے جس طرح۔ تو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بے شک پہنچ چکی ہے ہمارے آباء و اجداد کو بھی ایسی تکلیفیں اور مصیبتیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک اور ان کو شعور بھی نہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر جب کوئی نبی آئے، جب کوئی اللہ پاک نے ان کے اوپر مصیبتیں بھیجیں، پریشانیاں بھیجیں، جس طرح ابھی آگے انشاءاللہ اگلی تقریر میں آئے گی، یہ موضوع فرعون کا چلے گا، اور اس کے اوپر جو ان کے عذاب اللہ پاک نے بھیجے، تو وہ اس وجہ سے بھیجے تھے کہ وہ سیدھے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ سیدھے نہیں ہوتے اللہ پاک نے ان کو فراخی دے دی، یہاں تک کہ وہ ان تکلیفوں کو ہی بھول گئے، تو پھر اللہ پاک نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ لہذا آج بھی ہر انسان کو اس چیز سے خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر آج اللہ پاک کسی کو کوئی جھنجھوڑتا ہے کوئی مصیبت میں یا کوئی پریشانی دے کر، تو اس سے مقصد اللہ پاک کا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، کہ انسان اللہ کے رستے کی طرف آ جائے،
اگر وہ پھر بھی نہیں آتا، کوئی اللہ کے رستے کی طرف نہیں مائل ہوتا، تو پھر لازم بات ہے اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب چیزیں بلا کر دوبارہ ایسی اس کو زندگی دے سکتی ہے جس میں وہ بالکل ہی اللہ کو بھولا رہے، تو وہ زندگی اس کے کسی کام میں نہیں جس میں وہ اللہ ہی کو بھول جائے، وہ کیا زندگی؟ تو لہذا پھر اچانک اس کو پکڑ لیا جائے تو پھر کیا اس کی وہ بچت بھی نہیں، معافی کا بھی ٹائم اللہ پاک توبہ نہیں دے، وہ موقع نہ دے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سوچتے رہتے ہیں ہاں بھائی معافی مانگ لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے پتہ لگا، وہ بوڑھے ہونے کسی کو پکا لکھا کر تو نہیں کوئی آیا کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے گا، ہو سکتا ہے پہلے ہی مر جائے، یہ تو اللہ کی ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ تو لہذا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر ہوتے یہ بستیوں والے آمنوا واتقوا، ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو کھول ڈالتے ہم ان کے لیے، یعنی کہ فتح دے دیتے ان کے لیے ہم برکتیں آسمانوں اور زمین کی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اس میں سے وہ جو وہ جھٹلاتے تھے، یعنی کہ جس کا وہ انکاری کرتے تھے اس میں اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا۔ تو الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 پہ ہوا، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔